انشاءاللہ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ. برادران ذی وقار بفضل تعالی ماہ سیام اپنی تمام تر برکتوں رحمتوں کے ساتھ اپنا فیضان تقسیم کرنے میں مصروف ہے. امت مسلمہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے، قیام، سجود، تلاوت، تراویح، ورد، وظائف کے ساتھ اپنے مالک کو منانے میں مصروف ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جب یہ ماہ مقدس بارگاہ میں حاضر ہو آخر پہ تو ہم سے راضی ہو کے جائے. نہ شکروں میں ہمارا نام نہ آئے، غافلوں میں ہمارا نام نہ آئے، سست لوگوں میں ہمارا نام نہ آئے، بے قدروں میں ہمارا نام نہ آئے. قدر والے جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی غنیمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ سیام زندگی میں ایک بار پھر عطا فرمایا. تو خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنا وقت سنوارتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں سب سے بڑا ہدایت کا سرچشمہ جو رب العالمین نے انسان کو انسان بنانے کے لیے دیا ہے وہ قرآن پاک ہے. اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی، اس کی ہدایت کے بغیر قرب نہیں ملتا، اس کے بتائے بغیر کوئی منزل پہ نہیں پہنچتا. اور یہ سہارا بھی ہے، بخشش کا کنارہ بھی ہے. تو کچھ وقت ہم یہاں گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین سے قبول فرمائے. آج رات انشاءاللہ سورہ آل عمران کی تلاوت ہوگی، اور سورہ آل عمران یہ بھی مدنی ہے اور 20 رکوعوں پہ مشتمل یہ سورت پاک ہے. اور اس سورت پاک میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ انسانی زندگی میں رہنمائی کے لیے رب العالمین نے جس دین کا انتخاب فرمایا وہ دین اسلام ہے. ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے، دین جو مکمل ضابطہ دیتا ہے اور ہے انسان کے لیے. اور یہی ازلی ابدی دین ہے. جتنے نبی رسول تشریف لائے ہیں اسی دین کی تبلیغ کی. نبی بدلے ہیں، دین نہیں بدلا، دین ایک ہی رہا ہے. اس کی جو بیسکس ہے وہ سب ایک ہی ہے، ازلی ابدی عقائد ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں. کبھی وہی عقیدہ حضرت خلیل نے بولا ہے، کبھی وہی عقیدہ حضرت نوح علیہ السلام نے بولا ہے، کبھی وہی عقیدہ اور وہی دین جس کی آواز حضرت یعقوب علیہ السلام نے دی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دی ہے، حضرت موسیٰ کلیم نے دی ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دی ہے. اسی دین کی صدا کو بلند کیا ہے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس صورت میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ انبیاء کے نام پر تفریق کرنے کی ضرورت نہیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. ذرا دیکھو تو صحیح، جس دین کو نبی فرماتے رہے اسی دین کو نبی آخر الزمان بھی فرما رہے ہیں، اسی دین کی طرف بلا رہے ہیں، اسی دین کے احکام سنا رہے ہیں، ایسے ہی عقائد کی طرف تمہیں لا رہے ہیں. اور اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سارے نبیوں پر رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی کی تصدیق ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آ کر پہلے نبیوں کی تصدیق فرمائی. اور جو پہلے نبی گزرے وہ اپنے اپنے وقتوں میں بتاتے رہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلے جتنے نبیوں کو یہ رب فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، کہ جو قرآن کتاب آپ پر نازل کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ جو آپ سے پہلے نبی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی، یعنی نبی پاک آئے پہلوں کی تصدیق کرتے رہے، اور پہلے نبی پاک کی آمد کی خوشخبری سناتے رہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر اس کی بھی کوئی بات کرتا، تو پتہ چلا کہ تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آخری نبی ہے، آخری کلام ہے، آخری نبی۔ پہلوں کی تصدیق آپ کرتے رہیں، اگر بعد میں کسی نے آنا ہوتا تو آپ فرماتے نا، لیکن آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس میں مکمل بتا دیا گیا کہ انبیاء اور رسول جس دین کو لے کے دنیا میں آئے وہ دین ایک ہی ہے اور اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اور اس میں پچھلے سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے ان کے عقائد، ان کی رذائل اور ان میں جو بدفطرتی آ چکی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں اس صورت میں 80 سے زائد آیتیں عیسائیت کے بارے میں ہیں، ان کے عقائد کے بارے میں ہیں، ان کا رد کیا گیا ہے، چونکہ نجران کے عیسائی وفد کی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے ہم مناظرہ لڑیں گے، مناظرہ لڑنے کے لیے آئے، انہیں نہیں پتا کہ مناظرہ کس کے ساتھ لڑ رہے، آ گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے انہیں بٹھایا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اب باتیں یہ کر رہے ہیں ادھر سے آیتیں رب نازل کر رہا ہے، 80 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جواب کیا ملتا؟ چپ ہی ہو گئے، چپ لگ گئی، ایسے دلائل قاہرہ مضبوط دلائل توحید پر، اور توحید پر کائنات کی وسعتوں میں جو دلائل موجود ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اللہ رب العالمین نے جو توحید پر دلائل اپنے کلام میں نازل کیے ہیں، تورات میں، زبور میں اور پھر قرآن میں، ان کا تو مقابل ہی نہیں، وہ تو توڑ ہی نہیں ہے، فطرت اس کو قبول کرتی۔ اب اس لیے سورت کا آغاز تو الف لام میم حروف مقاطعات ہیں، اور حروف مقاطعات کے بارے میں یہ ہے کہ میننگز ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مابین راز ہے، اور صاحب روح المعانی کہتے ہیں لا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء۔ تفسیر روح المعانی والے فرماتے ہیں ان کے روم جو ان کے عرفان ہے، جو ان کے جو میننگز ہیں، یہ یاد رکھو اللہ کے حکم سے، کرم سے، رسول تو جانتے ہوئے ہیں، صاحب روح المعانی کہتے ہیں جو نائب رسول ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، نبی پاک کے سچے سچے غلام ہیں حضوری، اللہ انہیں بھی ان کے الفاظ کے میننگ بتا دیتا ہے۔ الف لام میم حروف مقاطعات، اور اس صورت کا آغاز اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود سوئے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اور اس لائق نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اس کی پرستش کی جائے، یہ دعویٰ ہے، اور دلیل کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، زندہ رکھنے والا ہے، یعنی اللہ زندہ ہے، از خود، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک زندہ ہے، اس کی زندگی صرف اسی کی ہے، باقی کوئی ایسا زندہ نہیں جو از خود زندہ ہو، صرف ایک ہی ذات ہے جو از خود زندہ ہے، وہ خدا ہے۔ آپ سمجھے؟ زندہ تو میں بھی ہے، کوئی بندہ کہ جی بندہ بھی زندہ، اللہ بھی زندہ، شرک ہو گیا، شرک نہیں ہو گیا، تو میں زندہ ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس وقت تک زندہ ہیں جب تک مالک زندہ رکھے گا۔ ہم زندہ ہونے، رہنے، جینے میں اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ ایسا بے مثل زندگی ہے اس کی، وہ زندہ ہے، الحی ہے، وہ اپنے ہونے رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔
آپ سمجھ آئیے، جو ہونے رہنے میں کسی کا محتاج نہیں وہ اللہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق۔ اب اس کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نبی، کوئی ولی نہیں۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے الہ برحق اللہ ہے، تم انہیں خدا کہتے ہو، ان کی والدہ محترمہ کو تم نہ جانے کیا فکرے بولتے ہو، کیسے رشتے بناتے ہو، تین خداؤں کے عقائد لے کے تم پھرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہ نہیں؟ یہ تو سب مانتے ہیں پیدا ہوئے۔ ماں جو ہے پیدا تو ہوئے، اس میں کوئی اس میں شک نہیں کہ ان کی تخلیق مالک نے خصوصی کاریگری دکھائی ہے، قدرت دکھائی ہے جی، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا ہے، یہ شان قدرت دکھائی ہے، لیکن پیدا تو ہوئے، اور جو پیدا ہو وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ الحی الحی القیوم، الہ وہ ہے جو الحی ہے، زندہ ہے، زندہ کرنے والا ہے، ایسا زندہ کرنے والا ہے، مردے سے زندہ کرتا ہے، زندے سے مردہ، زمین مردہ ہو تو اسے زندہ، بندہ مردہ ہو تو اسے زندہ، کچھ نہ ہو تو بنا دیتا ہے، بنے ہوئے کو اجاڑنے پہ قادر ہے، ایسا حی ہے کہ خوب بے مثل زندگی رکھتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اس لیے اگر زندہ انسان بھی ہے، زندہ حیوان بھی ہے، زندہ میں فرق ہے، زندگی میں فرق ہے، تو زندہ انسان بھی ہے، لیکن اس کی زمین پر زندگی اور ہے، زندہ ماں کے پیٹ میں بھی ہے، لیکن وہاں زندگی اور ہے، اور بڑھ جائے گا، مرے گا، قبر میں چلا جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں مر گیا، مٹ گیا، قرآن کہتا ہے نہیں، دین کہتا ہے نہیں، وہ بھی زندہ ہے۔ اگر زندہ نہیں تو سوالات کس سے ہو رہے ہیں؟ اگر زندہ نہیں قبر والا تو سلام کس سے کرتے ہو؟ اگر زندہ نہیں تو سلام کے بعد کلام کس سے کرتے ہو؟ زندہ ماں کے پیٹ میں بھی ہے، زندہ زمین کے اوپر بھی ہے، زندہ قبر کے اندر بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تم کہتے ہو نبی زندہ ہیں قبر میں، ولی زندہ ہے قبر میں، زندگی کیسے؟ اگر زندہ ہے تو کھانا، ہوا، روشنی۔ ان سے پوچھو بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ تھا کہ نہیں؟ زندہ تھا۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے تو اسے کیسے زندہ رکھتا ہے مالک؟ اس کی غذا کا کیا انتظام ہے؟ روشنی کا کیسے وہ زندگی؟ خدا کے بندو، یہ زندہ کوئی بندہ نہیں رکھتا، بندے کا خالق زندہ رکھتا ہے۔ وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے نا، وہی اللہ زمین کے اندر ولی اللہ کو قبر میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ زندگی دینے والا کون ہے؟ الحی القیوم۔ تو فرمایا کہ رب العالمین وہ ذات ہے جو الحی ہے، اور الحی ہی القیوم ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید ان کے وہ سارے واقعات بیان کیے گئے، پھر قدرت کے مختلف شاہکار قرآن نے جو بیان کیے یہ بیان کیے گئے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اہل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کی توحید بیان کرتے ہیں وہ خدا کس شان کا مالک ہے۔ اسی صورت میں اگلے جملے آ رہے ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تصویریں بناتا ہے ارحام میں، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اب پانی پر تصویر بنانا بھائی، اور تصویر بھی ایسی بنانا کہ دوسرے سے ملے ہی نہیں، ایسی تصویر بنائے پانی پر، اور بنے بھی ایسی کہ لا تعداد انسان دنیا میں آ رہے ہیں لیکن کسی کی صورت دوسرے سے ہو بہو نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں،
ادھر ادھر کی تصویر میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہ ساری تصویر پیپر پہ نہیں، زمین پہ نہیں، پتھر پہ نہیں، پانی پہ، یہ صرف ایک ہی ذات بناتی ہے جو اللہ رب العالمین۔ اسی صورت میں آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھر کمالات کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے جی، کہ کس طرح وہ مردے زندہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور آپ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ سنو میں مردہ زندہ کرتا ہوں، اسی صورت میں پیدائشی جو نبینا ہے نا ان کو آنکھیں دیتا ہوں، لیکن ساتھ فرماتے ہیں باذن اللہ، اس کی اجازت سے، میں معزون من اللہ ہوں، مجھے اللہ نے پرمیشن دے رکھی ہے، گرانٹڈ پاور ہے میرے پاس کہ مردے کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور پھر میں کیا کرتا ہوں، مردہ بھی زندہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مردے کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں جو تمہارے گھر میں جو چیزیں تم کھا کے آتے ہو نا یا چھپاتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اچھا، یہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان قرآن نے چھپائی نہیں ہے، قرآن نے بیان کی۔ دوسری طرف ان کو خدا کہنے والے بھی موجود ہیں، ان کا رد بھی کیا جا رہا ہے، توحید بھی سکھائی جا رہی ہے، توحید کا دفاع بھی کیا جا رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شان کے خطبے بھی پڑھے جا رہے ہیں، ساتھ شان بھی بیان کی جا رہی ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مردہ زندہ کرتا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنا مردہ زندہ کرتے ہیں، ساتھ فرماتے ہیں باذن اللہ، یاد رکھنا آج خود نہیں، یہ جو کچھ کمال میں دکھا رہا ہوں میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے، ظاہر مجھ سے ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں احیی الموتى باذن اللہ، میں مردہ زندہ کرتا ہوں۔ مردہ زندہ حقیقت میں کون کرتا ہے؟ اللہ، لیکن ظاہری طور پہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، احیی الموتى، میں، تو پتہ چلا اگر عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی طور پہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، ظاہری طور پہ فعل اس کی طرف منسوب کر دیا جس سے ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ حرج نہیں ہے۔ حالانکہ مردے اللہ زندہ کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں جی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم آوازیں دے دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، یا رسول اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے عقیدی مددگار کون ہے؟ نبی پاک اس کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ مدد مانگتے ہیں، یہاں ظاہری طور پہ ہماری نسبت نبی پاک سے ہو رہی ہے، حقیقت میں ہمارا عقیدہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی باذن اللہ ہوں، باذن اللہ میں مردہ زندہ کرتا ہوں، باذن اللہ میں کوڑوں کو ٹھیک کرتا ہوں، باذن اللہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ آج خود کوئی نہیں، باذن اللہ اللہ کا نبی جانتا بھی ہے، مردے بھی زندہ کرتا ہے، غیب کی خبریں بھی رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں قرآن دیتا ہے کہ کبھی بھی یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی توحید کے آڑ میں نبی کی گستاخی بے ادبی کرنا شروع کر دے، یا نبی پاک کی شان کو گھٹیا کر کے پیش کرنا شروع کر دے، یا نبی پاک کی توہین کرے کہ اس لیے کہ جناب توحید کو خطرہ ہے۔ توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب اللہ والے کی شان بیان کی جائے۔ کیوں؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ والے کے ساتھ اللہ والے کو جو بھی شان و عظمت ملتی ہے اسے اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بہتری ہمیں عطا فرمائے، اور قرآن عظیم کی سمجھ اور وہ عقیدے جو قرآن سے ثابت ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں، اللہ ان کے مطابق ہمیں عقیدے رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اے الہ العالمین، یہ تھوڑی سی زندگی جو نے عطا فرمائی، اس میں یہ ماہ مقدس ہمیں نصیب ہوا، اللہ کوئی ایسے کار خیر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ کریم ہماری دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔